مقام پھر کیا ہے، شان کیا ہے؟ ابھی حضرت بتا رہے تھے نا آپ کو کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، کل غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہوا ہے 31 اکتوبر، 30-31 ہر سال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قبلہ امیر المجاہدین بھی آپ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کا میں کل ہی ایک بیان سن رہا تھا، فرماتے ہیں جب غازی علم الدین کا جنازہ لہرایا نا، جنازہ پڑھانے کے لیے پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے۔ دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جدوں آپ نو ہوش آیا، اٹھایا، منہ وچ پانی پایا، جدوں آپ دوبارہ کھڑے ہوئے اکھاں وچوں آنسو جاری نے، رو رہے ہیں، تسلسل دے نال رو رہے ہیں، رو کے عرض کر دیں سونے مدینے والیا ساری زندگی آپ دی حدیث پڑھائیے، قرآن پڑھایا ہے، تقریراں کیتیاں، حج کیتے، عمرے کیتے، نمازاں پڑھیاں، دین دا کم کیتا، یا رسول اللہ کدی خواب وچ بھی دیدار نہیں ہویا، میں اتنے وڈے وڈے کام کیتے کدی خواب وچ بھی نہیں آئے ہو، اج علم الدین دے جنازے پہ بنفس نفیس ہی تشریف لے آئے ہو۔ یہ ان لوگوں کا اعزاز ہوتا ہے جو عزت مصطفیٰ پہ پیرا دیتے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت۔ یہ ان لوگوں کا اعزاز ہے جو عزت مصطفیٰ پہ مرنا جانتے ہیں، جو عزت رسول پہ کٹنا جانتے ہیں، جو سینے میں رسول اللہ کے نام پر گولی کھا لیتے ہیں، جو اپنے گلے میں حضور کے عشق کا پھندا لے کے سولی پہ جھول جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، ان کو اپنی بیویاں یاد نہیں ہوتی، اپنے بچے یاد نہیں ہوتے، وہ اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں ابھی ایک شہید کا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں اور یہ اعزاز بھی مولنوال کی سرزمین کو حاصل ہوا ہے، ورنہ تو چمرو پور کے نوجوان بھی میرے ساتھ تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے جب گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جب ہیلی کاپٹر سے گولیاں آ رہی تھیں، جب آگے سے سٹیٹ فائر ہو رہے تھے، میں نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا، ایک گولی کھاتا وہ تڑپ کے زمین پہ گرتا، دوسرا اس سے زیادہ چھلانگ لگا کے آگے جاتا تھا، پھر اعلان ہوتا تھا پیچھے سے حملہ ہو گیا ہے۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھتا، یہ میرے ساتھ تھے چمرو پور کے نوجوان بھی، اعظم ساتھ تھا، حافظ اسامہ تھا، دیگر نوجوان تھے، حافظ عفان تھا، اور مولنوال کے نوجوان بھی میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مرید کے سے جب نکلے اور سادوکی کی سرزمین پر اتنا سخت مقابلہ تھا، اوپر ہیلی کاپٹر گولیاں برچھا رہا ہے، نیچے سامنے سے اسٹیٹ فائر ہیں، ادھر سے فیکٹری سے حملہ ہو رہا ہے، کہیں موجی سے حملہ ہو رہا ہے، کہیں پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، اتنی شیلنگ تھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن واٹر کینن سے تیزاب پھینکا جا رہا تھا، نوجوان ابھر کے آگے جا رہے تھے، ایک گولی کھا کے گرتا تو دوسرا آگے آتا تھا، ایک نوجوان تڑپ رہا تھا، گولی اس کو لگی اور ہم قریب گئے، جب ایک لڑکے نے پوچھا یار کیا ہے، تجھے درد ہو رہا ہے اس لیے تڑپ رہا ہے؟ کہتا خدا کی قسم مجھے دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے، مجھے درد نہیں ہو رہا، دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تم کیا جانو رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دینا کیا ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں، فوج بھی اور وقت کے ادارے بھی اور وقت کے وزیر اعظم کے گردن میں جو سریا تھا وہ بھی نکل گیا، نکلیا نہیں نکلیا؟ تمہارے پل، تمہارے کرنٹ چھوڑے ہوئے، تمہارے راستے میں دیواریں، تمہارے کنٹینر، عشق رسول والوں کے سامنے کیا ہیں؟ بڑوں بڑوں کو ہم نے وہاں دیکھا ایسے سر جھکا کے ہاتھ اٹھا کے آ رہے تھے،
کہتے ہیں خدا دا واسطہ نے سانو چھڑ دیو، اسی تے بچوں دی روزی واسطے آئے ہیں. اور میں کہتا تسی بچوں دی روزی واسطے سانو گولیاں مار کے روزی کماؤ گے؟ اس مسئلے کی سمجھ مجھے اس میدان میں آئی ہے. میں اس وقت کتابوں میں پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ امام حسین کو کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا. انہوں نے کیسے مارا ہوگا؟ وہ تو کلمے بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے. پھر امام حسین کے بچوں کو انہوں نے کس طرح قتل کیا ہوگا، کس طرح ان کے سر کاٹے ہوگے. یہ میں نے اس وقت منظر دیکھا جب کلمہ پڑھنے والے عاشقان مصطفیٰ کو گولیاں مار رہے تھے. اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہہ رہے تھے. جیسے یزیدیوں نے کہا تھا امام حسین سے، کہنے لگے امام ہمارے دل تو تیرے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ہم کیا کریں؟ ہماری نوکریوں کے مسئلے ہیں، ہماری حکومت کے مسئلے ہیں، یزید کے مسئلے ہیں. ہم جانتے ہیں تو حق پہ ہے، ہم جانتے ہیں تو نواسہ رسول ہے، ہم جانتے ہیں تو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلا ہے، ہم جانتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، ہم جانتے ہیں تو علی کا نور نظر ہے. لیکن اس وقت ہماری آنکھوں میں اقتدار بسا ہوا ہے، نوکریاں بسی ہوئی ہیں، پیسے بسے ہوئے ہیں. امام حسین نے کہا تم اپنی نوکریاں بچا لو، ہم عشق رسول بچا لیتے. بابا جی فرما گئے تھے کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، جن کے لیے ہم میدان میں ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، مدد بھی فرما رہے ہیں. اگر غازی علم الدین کے جنازے میں حضور کرم فرما سکتے ہیں، ملک ممتاز قادری کے جنازے میں حضور کرم فرما سکتے ہیں، امیر المجاہدین کے جنازے میں بھی تو سرکار نے کرم فرمایا ہوگا نا. جو 1.5 کروڑ بندہ وہاں تھا، سروں کا ایک سمندر تھا. لوگ کہتے تھے پتہ نہیں ہوا کیا ہے، یہ مولوی مسجد میں رہنے والا، اس کے اتنے فالوور ہیں، ہم تو حیران ہو گئے ہیں. آج ہماری آنکھ کھلی، اگر زندگی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس مولوی کا یہ مقام ہے تو ہم ننگے پاؤں جا کے اس کے ہاتھ چوم کے آتے. میں نے کہا چلو تمہیں نہیں یہ سعادت ہوئی، نصیب ہمیں تو ہو گئی ہے نا. ہماری چمرو پور کی مسجد کو بھی تو یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے کہ جس کے فرش نے امیر المجاہدین کی ویل چیئر کے ٹائر تو چومے ہیں نا. لوگوں نے ہاتھ بھی چومے ہیں، لوگوں نے پاؤں بھی چومے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ آج امیر المجاہدین آئیں گے، کس شان سے استقبال کروں گا، کیا ان کو پیش کروں گا. تو میں نے دیکھا پتہ نہیں پیش کرنے والے کہاں سے آئے. ہاں تو دوستو جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے، رسول اللہ سے وفا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا سے لو لگا لیتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی. تو ایک وقت وہ تھا نا، ہم آج واقعی بیان کرتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب آئے، بلے جی تاجدار ختم نبوت پہ پیرا ہوا، بادشاہی مسجد تھی، وہاں دنگل لگا ہوا تھا، اپنے بھی آئے تھے، بیگانے بھی آئے تھے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے تھے، پیر میر علی شاہ پیرا دے رہے تھے. چلو ہم تو یہ واقعے پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن کم از کم قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ پیر میر علی کو تو ہم نے نہیں دیکھا تھا، مرزے کے آگے پیر میر علی شاہ کا مناظرے میں للکارنا ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن امیر المجاہدین کی ویل چیئر کے ساتھ تو ہم بھی کھڑے تھے. ہمیں بھی اس زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. فقط کیوں نہ فدا ہوں. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے رسول اللہ کو، صرف کتابوں میں پڑھا ہے صلی اللہ ہو، کتابوں میں پڑھا ہے. بہت ہوا تو اساتذہ سے سنا ہوگا، بخاری شریف پڑھاتے ہوئے استاد صاحب نے حضور کا حسن بیان کیا، کسی نے مسلم پڑھاتے ہوئے حضور کے اوصاف بیان کیے، کسی استاذ نے ہمیں ابو داود و ترمذی میں، اور کسی نے جناب ابن ماجہ میں، اور کسی نے حضور علیہ السلام کے شمائل پڑھائے ہوں گے. تو ہم نے تو پڑھ کے اس قدر جذبہ لیا ہے. اللہ اکبر. تو پھر جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا ان کے جذبات کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ حضور کی آنکھیں مبارک اتنی پیاری تھیں، جس پہ نگاہ پڑتی تھی. اللہ اکبر. وہ جس طرف اٹھ گئی
دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیلا. اور کیا خوب کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے، واہ کیا خوب سونے دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سونے دیاں اکھیاں نے، اور جویں پر کے سرائیاں رکھیاں. تو میرا دل بر نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھیاں دا جی او رخ تو نقاب ہٹا. جے جاوے سونا سیر چمن نو، سارا گلشن سیس نواوے. جے لاوے سونا ہاتھ پھلانو،